أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بزرگان ملت، محترم بھائیوں، پردہ نشین باعزت ماؤں اور بہنوں، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ البقرہ کی ایک آیت پڑھی ہے. اس آیت کو سامنے رکھ کر انشاءاللہ آپ کے سامنے رمضان سے متعلق جو اعمال ہیں وہ بیان کریں گے انشاءاللہ. محترم حاضرین، شہر رمضان، یہ جو رمضان کا مہینہ ہے، الحمدللہ ہم سب کو نصیب ہوا ہے پھر دوبارہ. اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اس نعمت کو وہی آدمی محسوس کر سکتا ہے جس کے ہاتھ سے یہ نعمت چھوٹ گئی. ہم نے دیکھا ابھی بہت سے لوگ ایسے بھی تھے جن کا انتقال بس 2-1 روز پہلے ہی ہو گیا، بس روزہ اور رمضان شروع ہی ہونے والا تھا، بہت بڑی نعمت چھوٹ گئی ان کے ہاتھ سے. تو نعمت کا احساس اس وقت ہو سکتا ہے جب وہ نعمت آدمی کے پاس نہ ہو، چلی جائے. حضرات گرامی، اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت اس لیے ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم اپنی آخرت کو سنوار سکتے ہیں. اس کے ذریعے سے ہم اپنی نیکیوں کا ذخیرہ بڑھا سکتے ہیں، تیار کر سکتے ہیں. محترم حاضرین، اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے کچھ ایسے اعمال رکھے ہیں جن کے ذریعے سے ہم اپنی آخرت کو سنوار سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں. میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں جس سے پتہ چلے گا کہ جب آدمی رمضان کو صحیح استعمال کرتا ہے تو اپنی نیکیوں میں کیسے اضافہ کرتا ہے. حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ 2 لوگ تھے، 2 ساتھی تھے جو دونوں ایک ہی وقت اسلام قبول کیے. ان دونوں میں سے ایک کا انتقال ہو گیا، وہ شہید ہو گئے تھے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ ساتھی ان کا جس کا انتقال نہیں ہوا تھا پہلے، وہ جنت میں پہلے داخل ہو رہا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اس خواب کی تعبیر مانگی، سوال کیا کہ اس کا کیا مطلب ہے یا رسول اللہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
أليس قد مكث هذا بعده سنة فأدرك رمضان فصامه وصلى كذا وكذا سجدة في السنة. کیا اس کے انتقال کے بعد اس کو ایک اور سال نہیں ملا؟ ایک اور سال جو ملا تھا اس کی وجہ سے اس آدمی نے فلاں فلاں عبادت کی اور نمازیں پڑھی، اللہ رب العالمین کی بہت ساری عبادتیں کی. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کے ذریعے سے یہ جو بعد میں جس کا انتقال ہوا ہے، سبحان اللہ، یہ آدمی اپنے پہلے انتقال ہونے والے جو ساتھی تھے اس سے بڑھ گیا. تو رمضان کے ذریعے سے جو اس کے اندر عبادتیں ہیں، ان کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو آخرت میں اپنے آپ کو جو ہے بلند کر سکتے ہیں، اپنے درجات کو بلند کر سکتے ہیں. حضرات، اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے کہ بندے کے لیے نیکیوں کے مواقع اللہ رب العالمین فراہم کر دیتے ہیں. اللہ رب العالمین آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں. کس طرح سے؟ ہم وہ مشہور حدیث جانتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ رب العالمین شیاطین کو بند کر دیتا ہے، شیاطین کو اللہ رب العالمین جکڑ دیتا ہے اور جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو اللہ رب العالمین بند کر دیتا ہے. سبحان اللہ. یہ کیوں اللہ رب العالمین کرتا ہے؟ ایک ہی وجہ ہے کہ تاکہ بندہ مومن اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے پاس اور زیادہ مکرم بنا سکے، اور زیادہ اللہ رب العالمین کے پاس باعزت بنا سکے نیکیاں کر کے. حضرات، اسی طرح ایک اور حدیث بھی آپ کے سامنے پیش کروں کہ جب رمضان داخل ہوتا ہے، رمضان کا مہینہ آتا ہے، تو فرشتوں میں سے اعلان کرنے والے اعلان کرتے ہیں کہ اے نیکیوں کی طرف بڑھنے والے، نیکیوں کی طرف بڑھنے والے بڑھتے رہو، اور اے گناہوں کی طرف بڑھنے والے تم رک جاؤ. سبحان اللہ. یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے لیے یہ مواقع فراہم کیے جاتے ہیں تاکہ ہم اپنی نیکیوں میں اضافہ کریں. حضرات گرامی، میں آپ کے سامنے کچھ ایسے اعمال کا ذکر کروں جو ہم اگر کریں تو ہم اپنے اعمال میں آگے بڑھ سکتے ہیں، اپنی نیکیوں کو بڑھا سکتے ہیں. سب سے پہلی جو عبادت اور سب سے اہم عبادت جو اس مہینے میں کی جاتی ہے اور کرنا بھی چاہیے، وہ فرض عبادت ہے. ہم سب جانتے ہیں وہ جو ارکان ہیں اسلام کے ارکان، ان میں سے ایک بہت بڑا رکن ہے، وہ ہے صوم اور روزہ. جیسا کہ میں نے قرآن مجید کی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے مومنو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح سے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کر دیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم تقوی اختیار کرو اور اللہ رب العالمین کے پاس تمہاری عزت اور تمہارا احترام اور تمہارے درجات بلند ہو جائیں. حضرات، تو روزہ ہم سب کو رہنا چاہیے. اگر کوئی شرعی عذر کسی کے پاس نہیں ہے، شرعی عذر کا مطلب کیا ہے کہ ایسا عذر ہے اس آدمی کے پاس کہ وہ آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا ہے. اگر آپ مرد حضرات کے لیے لیں گے تو اگر وہ بیمار ہے، سخت بیمار، کہ اس کی بیماری ایسی ہے کہ اگر وہ روزہ رکھے گا تو بیماری ختم نہیں ہوگی اور بڑھ جانے کا جو ہے امکان ہے، تو ایسے آدمی کے لیے چھوٹ ہے کہ وہ آدمی روزہ نہ رکھے بلکہ بعد میں اسے ادا کر لے. اس تعلق سے بہت سارے مسئلے مسائل ہیں، گزشتہ جو ہے جمعہ میں ہم نے معلوم کیا ہے اور بھی وقتاً فوقتاً معلوم کرتے رہتے ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں کیا اعمال کرنا چاہیے اس مہینے کے اندر. سب سے پہلے تو یہ ہے روزہ. روزے کے ذریعے سے ہمیں کیا بدلہ ملے گا ہم سب جانتے ہیں. سب سے پہلا تو یہ اللہ رب العالمین کا ایک فریضہ ہے، وہ ہم نبھا سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین نے کہا الصوم لی وانا اجزئ بی، کہ یہ روزہ جو ہے میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں ہی خود دوں گا. سبحان اللہ. اللہ رب العالمین نے روزے کا بدلہ ظاہر نہیں کیا، اس کا کتنا بدلہ ہے، اس کا کتنا اجر ہے، اللہ رب العالمین ہی کو اس کا پتہ ہے. محترم حاضرین، اگر دنیاوی معاملے میں ہم دیکھیں، اگر کوئی بڑا آدمی وہ کوئی انعام اپنے ہاتھ سے دینا چاہتا ہے تو انعام لینے والا آدمی اس کو کتنی خوشی محسوس ہوتی ہے. ایک تو انعام مل رہا ہے اس کو، اور ساتھ ہی ساتھ ایک بڑے آدمی جو بڑے پوسٹ میں ہو، بڑے لیول کسی بھی یعنی جگہ ہو، اس آدمی کے ہاتھ سے وہ انعام دیا جا رہا ہے، تو یہ اور شرف کی بات ہے، عزت کی بات ہے. سبحان اللہ.
اللہ رب العالمین کل قیامت کے روز روزے داروں کو یہ انعام فراہم کرے گا، یہ انعام عطا کرے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو اس کی توفیق عطا فرمائیں۔ محترم حضرات، یہ پہلی عبادت تھی جو ہمیں کرنی چاہیے۔ اس کے بعد ایک دوسری عبادت وہ بھی بہت اہم ہے، قیام اللیل۔ اس مہینے میں ہم تراویح کی نماز پڑھا کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں۔ روزے رمضان کے علاوہ ہم اس کا نام قیام اللیل دیتے ہیں یا تو پھر تہجد رکھتے ہیں، لیکن رمضان کے مہینے میں اس کو ہم تراویح کے نام سے جانتے ہیں۔ محترم حاضرین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو آدمی رمضان کے مہینے میں قیام اللیل کی پابندی کرتا ہے ایمان کی حالت میں اور اپنے نفس کے محاسبہ کرتے ہوئے، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے اس آدمی کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ غفر له ما تقدم من ذنبه، جو پچھلے گناہیں تھے اللہ رب العالمین ان تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ہمیں قیام اللیل کی پابندی کرنی چاہیے۔ قیام اللیل کی اگر ہم پابندی کریں گے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ مغفرت ہمیں نصیب ہوگی۔ یہ دوسری عبادت تھی۔ ایک تیسری عبادت اس مہینے کے اندر وہ ہے صدقہ اور خیرات۔ آدمی کو چاہیے اپنی استطاعت کے مطابق اللہ رب العالمین نے اس کو جتنا دیا ہے ان سے وہ کچھ مال نکالے اور غریب، مسکین، فقراء اور جو حاجت مند لوگ ہیں ان کے درمیان وہ تقسیم کرے، ان کی مدد کرے۔ تو اس سے بھی اللہ رب العالمین کی خوشنودی اور اللہ رب العالمین کی رضا ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ کان اجود بالخیر من الریح المرسلہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو عام دنوں میں صدقات و خیرات بہت کیا کرتے تھے، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو آپ کا ایک جذبہ عروج کو پہنچ جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور بڑھ چڑھ کر صدقہ اور خیرات کیا کرتے تھے۔ اس میں تشبیہ دی گئی کہ بہت تیز و تند ہوا کی مانند، تیز و تند ہوا کے مانند پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ و خیرات میں آگے آگے رہا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرات، یہ ایک موقع صدقہ و خیرات اور اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنے کا وہ ایک موقع یہ بھی ہے کہ آدمی روزے داروں کے لیے جو روزے کے لیے جو چیزیں استعمال کی جاتی ہے وہ فراہم کرے، روزہ افطاری کروائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فطر صائما كان له مثل اجره غير الا ينقص من اجر الصائم شيء۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی کسی اور آدمی کو روزے دار افطاری کراتا ہے تو کہا کہ روزے دار کے برابر اس کو بھی نیکی ملتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان تمام جو تمام راستے ہیں، یہ طریقے ہیں جن کے ذریعے سے ہم نیکیوں کو جمع کر سکتے ہیں، ہم نیکیوں میں اضافہ کر سکتے ہیں، ان تمام چیزوں کی طرف ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ اسی طرح حضرات، اس مہینے کے اندر ایک اور عبادت ہے، وہ ہے دعا۔ دعا کے بارے میں تو آتا ہے کہ یہ بھی دعا خود ایک عبادت ہے۔ حدیث کے اندر ہے الدعاء هو العبادہ، الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا ایک خاص عبادت ہے، بلکہ دعا عبادت کا مغز ہے، ایسا بھی کہا گیا ہے۔ لیکن رمضان کے مہینے میں روزے دار کی دعا بہت ہی جلد اللہ رب العالمین قبول فرماتا ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کروں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث دعوات لا ترد، تین طرح کی دعائیں اللہ رب العالمین کے پاس ٹھکرائی نہیں جاتی، اللہ رب العالمین کے پاس ریجیکٹ نہیں کی جاتی۔ وہ دعائیں کیا ہیں؟ نمبر ایک، دعوت الوالد لولدی، کہ باپ کی دعا اپنے بچوں کے لیے، باپ کی دعا اپنے بچوں کے لیے۔ اور دوسری دعا کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت الصائم، کہ روزے دار کی دعا۔ سبحان اللہ، روزے دار جب روزے کی حالت میں گر گراتا ہے، اپنے ہاتھوں کو اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں پھیلا کے دعائیں کرتا ہے بھوک اور پیاس کی شدت میں، تو اللہ رب العالمین اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اس کی دعاؤں کو اللہ رب العالمین رائے گا نہیں کرتا ہے۔ اسی طرح تیسری دعا جو ہے دعوت المسافر، سفر کرنے والے کی دعا بھی اللہ رب العالمین بہت جلد قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث میں بھی اس بات کا ذکر آتا ہے
کہ افطاری سے پہلے روزہ دار جب دعا کرتا ہے اس وقت بھی اللہ رب العالمین روزہ دار کی دعا کو قبول فرماتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم دعاؤں کی پابندی کریں. سورہ البقرہ کے اندر جہاں اللہ رب العالمین نے رمضان کے مسائل، روزے کے مسائل کا ذکر کیا ہے، جیسا کہ میں نے ایک آیت پڑھی آپ کے سامنے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں. اس کے بعد اسی ٹاپک میں اللہ رب العالمین نے دعا کا بھی ذکر کیا ہے. کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. علماء اکرام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کو ذکر کیا ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ رمضان کے ساتھ دعا کا بہت ہی بڑا رشتہ ہے. رمضان کے مہینے کے ساتھ دعا کا ایک بہت ہی مضبوط رشتہ ہے. کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب میرے بندے مجھ سے دعا کرتے ہیں، جب میرے بندے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو میں بہت قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی، اور میں ان کی دعاؤں کا جواب دیتا ہوں، یعنی کہ میں قبول کر لیتا ہوں. سبحان اللہ. تو ہمیں دعاؤں کی پابندی کرنی چاہیے. اسی طرح حضرات ایک اور بات کہوں دعا کے سلسلے میں، دعا کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ ہم اپنی حاجت کو پوری کرنے کے لیے اللہ رب العالمین سے مانگیں، چاہے اس کا تعلق دنیا سے ہو یا آخرت سے ہو. ساتھ ہی ساتھ وہ جو اذکار ہیں وہ بھی اس کے اندر داخل ہیں. صبح و شام کے جو ادعیاء ہیں، دعائیں ہیں، وہ بھی ہم پابندی سے پڑھیں. جی ہاں، اور بھی جو ہم روزمرہ زندگی میں جو کام کرتے ہیں اور ان کے لیے جو دعائیں ہیں ان کی بھی ہم پابندی کریں. اسی طرح حضرات ایک اور عبادت اس مہینے کے اندر ہے، وہ ہے قرآن مجید کی تلاوت. قرآن مجید کی تلاوت اس مہینے کو قرآن کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے، اسی لیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو اس مہینے کے اندر نازل کیا ہے. اور اس مہینے میں سب سے جو بہترین رات ہے، اچھی رات، وہ ہے لیلۃ القدر. اس کے اندر اللہ رب العالمین نے اس قرآن مجید کو نازل کیا ہے. کہا اللہ رب العالمین نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس بینات من الھدی والفرقان، کہ اللہ رب العالمین نے اسی مہینے کے اندر قرآن مجید کو نازل کیا ہے لوگوں کی ہدایات کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے، اور اس کے اندر بہت ساری علامتیں ہیں، نشانیاں ہیں، لوگوں کے لیے رہنمائی ہیں. لوگوں کو چاہیے کہ اس سے فائدہ اٹھائیں. حضرات گرامی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو جبریل امین علیہ السلام وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر رات آیا کرتے تھے اور ایک دوسرے کو قرآن مجید سنایا کرتے تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کو قرآن مجید سنایا کرتے تھے. سبحان اللہ. اور یہ بھی آتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال سے پہلے جبریل امین کو دو مرتبہ قرآن مجید سنایا. محترم حضرات، قرآن مجید سے اتنا تعلق اور رشتہ ہونا چاہیے ہمارا کہ ہم قرآن مجید کو جب پڑھیں تو ہمیں ایک لطف اور سکون اور اطمینان حاصل ہو. ہمیں ہمارے دلوں کے اندر جو بے چینی ہے، جو اضطراب ہیں، وہ دور ہو جائیں. سبحان اللہ. جو غیر مسلم حضرات ہیں وہ تو کچھ نہیں جانتے، قرآن مجید کو نہ معنی جانتے ہیں، نہ اس زبان سے واقف ہیں. اس کے باوجود بہت ساری جو دعات حضرات ہیں جو نان مسلم میں کام کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب ہم دعویٰ کے لیے پیش کرتے ہیں اور قرآن مجید کی آیاتیں تلاوت کرتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں. سبحان اللہ. ایک قرآن مجید کے اندر تاثیر ہے، قرآن مجید کی میٹھاس بولیے، اور قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک جو ہے جذابیت رکھا ہے جس کے ذریعے سے ہر ایک کے دل کو قرآن مجید جھنجھوڑ لیتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید سے اپنا رشتہ مضبوط کریں. اسلاف اکرام کے بارے میں آتا ہے، محدثین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے دروس سالوں سال اپنے دروس دیا کرتے تھے، سال بھر، لیکن جب رمضان کا مہینہ آ جاتا تو اپنے دروس کو اور اپنی جو حلقے کلاسز کو بند کر دیتے تھے اور قرآن مجید کی تلاوت میں لگ جاتے تھے. 3 دن میں ایک ختم کیا کرتے تھے، 5 دنوں کے اندر ایک ختم کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. یعنی کمپٹیشن، آپس میں کمپٹیشن کرتے ہوئے قرآن مجید کو پڑھا کرتے تھے تاکہ زیادہ سے زیادہ نیکیوں میں اضافہ ہو جائے. قرآن مجید کا جو ثواب ہم سب جانتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہر ایک حرف کے لیے اللہ رب العالمین 10 نیکیاں دیتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم ایک حرف ہے،
بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے. اگر کوئی آدمی ایک پڑھتا ہے الف لام میم تو وہ آدمی 30 نیکیاں حاصل کر لیتا ہے. سبحان اللہ. تو ہم سب کو چاہیے کہ قرآن مجید کی تلاوت کریں. قرآن مجید کی تلاوت سے ہم یعنی شارٹ کٹ ایک راستہ ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے گناہوں میں اضافہ کر سکتے ہیں. اسی طرح حضرات اس مہینے کے اندر ہم سب کو چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ استغفار کریں. اس مہینے کے اندر ہم سب کو چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ استغفار کریں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی جو اس رمضان کا مہینہ کو حاصل کیا، رمضان پایا، اس نے اپنی زندگی میں رمضان کو پا لیا، لیکن رمضان کو پانے کے باوجود اس نے اپنی گناہوں کو نہیں مٹا سکا، اپنے گناہوں کو ختم نہیں کر سکا، تو آدمی بہت بد نصیب آدمی ہے. میں آپ کو ایک حدیث سناؤں، آپ کو بھی پتا ہوگا، بارہا آپ نے سنی ہے وہ حدیث. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ کے لیے منبر پر چڑھ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلا قدم رکھے تو کہا آمین. دوسرا جب قدم رکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین. تیسری مرتبہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کہا آمین. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تعجب سے دیکھنے لگے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی. ان کی تعجب خیز جو نظریں تھیں اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور کیا اور کہا کہ پتا ہے میں نے کیوں آمین 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 کہا کہ جبریل امین آئے تھے اور کہا کہ جو آدمی اپنے بوڑھے والدین کو پالے اور ان کی خدمت کر کے ان کو خوش نہ کر دے اور اپنے گناہوں کو معاف نہ کرا دے اور اپنے درجات کو بلند نہ کر دے، جی ہاں، کہا کہ وہ آدمی برباد ہو جائے، وہ آدمی برباد ہو جائے. تو میں نے کہا آمین. سبحان اللہ. جب دوسری مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے قدم رکھے تو کہا کہ وہ آدمی جو رمضان کے مہینے کو پایا اور اپنی عبادتیں ریاضتیں بندگی کر کے اللہ رب العالمین کو منوا نہیں سکا، اپنے گناہوں کو ختم نہیں کر سکا، ایسا آدمی برباد ہو جائے. تو میں نے کہا آمین. مجھ سے کہا گیا کہ کہو آمین، تو میں نے کہا آمین. سبحان اللہ. اسی طرح حضرات تیسری مرتبہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا تھا وہ اس بات کے لیے کہ جس آدمی کے سامنے میرا نام لیا جائے اور مجھ پر درود نہ بھیجے، صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے، وہ آدمی برباد ہو جائے. سبحان اللہ. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا. تھوڑی دیر کے لیے یہاں رک کر آپ سوچئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی بربادی پر کیسے آمین کہہ سکتے ہیں، جبکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کے اندر اس صفت سے کہا گیا ہے کہ رحمت للعالمین وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ ہم نے اے نبی آپ کو سارے جہاں کے لیے رحمت کے طور پر بھیجا ہے. اور رحمت کے پیکر و علم بردار وہ انسان کس طرح سے کسی کی بربادی اور نقصان پر آمین کہہ سکتے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی اہمیت کتنی بڑھ جاتی ہے. محترم حضرات، بہت ہی چوکنا ہمیں رہنا چاہیے کہ ہم اس مہینے میں اپنے روزے کو برباد نہ کر دیں. صرف روزہ رکھنا بڑی بات نہیں ہے، بلکہ روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ جس طرح سے ایک مومن بندے کو رہنا چاہیے، اس مہینے کے اندر وقت گزارنا چاہیے، اس کی بھی پابندی کرنی چاہیے. روزہ رکھتے ہیں ہم، لیکن اپنی زبان کو گالی گلوچ سے دور نہیں رکھ سکتے، اپنی زبان کو پاک صاف نہیں رکھ سکتے. تو نعوذ باللہ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر کیا فرمایا ہے کہ ایسے آدمی کا بھوکا ہی رہنا ہوتا ہے. اللہ رب العالمین کو ایسے آدمی کے روزے کی کوئی ضرورت اور حاجت نہیں ہے. تو ہمیں اس بات کا بڑا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارا روزہ کہیں جو ہے رائیگاں نہ ہو جائے، کہیں ختم نہ ہو جائے. بس ہم ایسی ہی تو محنت کرتے رہیں لیکن ہماری وہ محنت رنگ نہ لائے، ایسا نہ ہونا چاہیے. تو حضرات گرامی، یہ کچھ عبادت کی باتیں تھیں، میں نے سوچا کہ آپ کے سامنے پیش کروں، جن کے ذریعے سے ہم اپنے ثواب کے ذخیرے میں اضافہ کر سکیں اور ہم اخروی دنیا میں اللہ رب العالمین کے سامنے جب پیش ہوں تو حشاش اور بشاش خوش رہیں. اللہ رب العالمین ہم تمام کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. اور ہم میں سے جو حضرات بیمار ہیں اللہ رب العالمین ان کی بیماریوں کو دور فرما دے، صحت یابی فرمائے، آمین. اور جو لوگ انتقال کر گئے ہیں ہم میں سے رشتہ دار
جو بھی ہیں اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو آخرت میں بلند فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم آمين وخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى أعلى وأعز وأتم وهم وأكبر والله أعلم ما تصنعون